شہزادی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ ارسل نے اس کے بار بار ہلنے سے تنگ آتے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتی مہر کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ مجھے اٹھنا ہے، وہ ارسل کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کرتی بولی تھی۔ ابھی سو جائیں یار، مجھے سونا ہے۔ کتنے دنوں بعد آج سکون کی نیند آئی ہے تو آپ تنگ کر رہی ہیں، وہ بولتا اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کو مکمل بے بس کر رہا تھا۔ مہر نے اس کے لہجے میں محبت کی شدت محسوس کرتے آنکھیں موندی تھیں۔ کیوں وہ اتنا اچھا ہے؟ ایک بار بھی اس سے سوال نہیں کیا۔ آخر اس نے اتنا برا کیا تھا، الزام لگایا تھا، پھر وہ کیوں اتنا اچھا بن رہا ہے؟ مہر کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کی گال سے پھسلتا اس کے چہرے پر گرا تھا۔ مہر، وائے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ ارسل نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس کے قریب کیا تھا۔ ارسل، آپ مجھے برا بھلا کہہ لیں، مجھے دھتکار دیں، نفرت کریں مجھ سے، لیکن خدا کا واسطہ اتنا اچھا مت بنیں۔ آپ مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ پلیز، آپ کی یہ سزا مجھے قبول نہیں ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ اس کی قید سے رہائی ملتی اٹھ کر بیٹھتی روندی آواز میں بولی، اوکے مہر، رونا نہیں، بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن پلیز جدائی نہیں۔ میں یہ ہجر نہیں کاٹ سکتا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھتا ہاتھ پکڑتا ہونٹوں سے لگا گیا۔ ارسل، وہ اس کی حرکت پر آنکھیں بند کرتی بے بس ہوتی بولی، جی سن رہا ہوں، بولیں۔ مجھے آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مجھے نہیں ہے پرواہ کہ کل کیا تھا، میں آج کے لیے خوش ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اتنا قریب۔ سب غلط فہمیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ بولتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے بہت دوری پر رہ چکے ہیں اور یہ دوریاں ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے نیا بہانہ تراشا۔ یہ فاصلے صرف وہم ہوتے ہیں، روحوں کو گلے لگانے کے لیے صرف آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو اپنے روبرو لٹاتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ اسے اپنے لفظوں کے حصار میں لے رہا تھا۔ ارسل، آئی ایم سوری، میں آپ پر۔ شہزادی چپ نہیں، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں آپ کی آنکھوں، خوشیاں، اپنے پیار کے رنگ بروسہ دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ شرمندگی، ندامت۔ ارسل اس کے بولنے سے پہلے ہی اسے ٹوکتا اس کو سینے سے لگاتا کان میں سرگوشی کر گیا۔ ارسل، پلیز یار، اب مسکرا دیں، پتہ ہے جب آپ مسکراتی ہو نا، پھول بھی آپ سے حسد کرتے ہوں گے۔ آپ کی ہنسی نہ سیاہ آسمان میں کسی تارے کی جیسی ہے۔ وہ مسکراتا اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ مہر نے بھی مسکراتے اپنے ایمبر آئیز سے نمی صاف کرتے بے اختیاری میں اس کے گال پر لب رکھ گئی۔ شہزادی، آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں مجھے کتنی پیاری لگتی ہیں جب آپ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہیں۔ اس نے مہر کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ میں نے کب دیکھا؟ وہ گھبراتی بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ میں نے تو نہیں دیکھا۔ اچھا تو پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بھی کس کو دیکھ رہی تھی؟ میں وہ پردوں کو دیکھ رہی تھی، کتنا پیارا پرنٹ ہے۔ وہ جلدی سے بہانہ بناتے بولی، تو کیا چاہتی ہیں آج سارے پردے گرا دیے جائیں؟ اس نے بات کو الگ ہی رخ دیا۔ ویسے بھی اجازت تو تھوڑی دیر پہلے میری گال پر کس کرتے دی چکی ہیں آپ۔ ارسل نے شدت سے بولتے اس کو اپنے حصار میں لیتے کمبل اوڑھا تھا۔ ارسل، وہ پھڑپھڑائی تھی، شہزادی آپ مجھے غصہ دلا رہی ہیں۔ اس نے اسے مزید قریب کرتا اپنے پیار بھری جسارتوں سے اسے ہلکان کر رہا تھا۔ سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ سانس لیتی اس کا ہاتھ پکڑتی مشکل سے بول پا رہی تھی، لیکن وہ آج سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو اس پیار کی بارش میں بھگو رہا تھا اور مہر بھی ہار مانتی اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اب میں کہہ سکتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ مجھ میں ہے۔ ارسل نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مہر کو کچھ سمجھ تو نہیں آئی کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس کی شوق نگاہوں کو سمجھتی شرم سے لال ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ ارسل شاہ تھا، بدلہ لینا اس کے خون میں نہ تھا۔ وہ کیسے اپنی جان سے پیاری بیوی کو تکلیف دے سکتا تھا؟ اس کا عشق مرشد تھا تو کیسے وہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ اپنی شہزادی کا شہزادہ کہلانا چاہتا تھا۔ وہ اس شہزادے سے بھی اوپر کا درجہ رکھتا تھا۔
اور وہ اپنی بیوی کو سچے دل سے معاف کرتے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکا تھا۔ ارسل دیکھو ان 10 دنوں میں میری بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے، دیکھ رہے ہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بچی۔ نویرہ تو مہر کو گلے لگاتی اس کی حالت دیکھتی ارسل سے بولی، ماما آپ کی بیٹی سے میری جدائی برداشت نہیں ہوئی، شاید اس لیے اب آپ بتا دیں اپنی بہو کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے کو کہیں چھوڑ کر جانے کی۔ وہ بولتا کرسی پر بیٹھتا شوق نگاہوں سے دیکھتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے میرا بیٹا، اب تو نہیں بھیجوں گی، نویرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بھابی، پرسنلی ایک کوسچن ہے، آپ نے میرے بھیا پر ایسا کون سا جادو کیا ہے جس دن سے آپ گئی تھیں بھیا تو ایسے مجنوں بن کر پھرتے تھے؟ پری نے کہا تو مہر نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا، لیکن ارسل کی انگلیوں کی سرسراہٹ وہ اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتی کانپنے والی ہو رہی تھی۔ وہ اس کی ہتھیلی پر کچھ نہ کچھ لکھ رہا تھا جسے سمجھتی وہ لال پیلی ہو رہی تھی۔ ارسل وہ سب کی موجودگی کی وجہ سے آہستہ آواز میں بڑبڑائی، مہروش بیٹا آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ کچھ لیں؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سویرا اسے ویسے بیٹھا دیکھتے بولی، جی جی خالہ جانی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے ارسل کے ہاتھ پر اپنا ناخن گاڑتے ہاتھ چھڑواتے سامنے ٹیبل سے جیسے ہی جام اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، چائے کا کپ کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے چائے اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ارسل کے سینے پر گری تھی۔ آہ! اور دونوں کے لبوں سے یکجا نکلا تھا۔ کیا ہوا ہے ارسل؟ مہر نویرہ نے اٹھتے اس کا جلا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ارسل جاؤ جلدی آئنمنٹ لگا کر آؤ، عیسیٰ نے اس کو سینہ مسلتا دیکھتے بولا۔ مہر دکھائیں ہاتھ، دھیان کہاں تھا آپ کا؟ نوری کچن سے فرسٹ ایڈ لے کر آؤ، وہ اپنی زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتا گھورتا بولا۔ بھائی میں لگا دیتی ہوں بھابی کے آئنمنٹ، آپ جائیں اپنے لگائیں۔ پری نے نوری سے آئنٹمنٹ لی، مہر نے بھی جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ پر تو تھوڑی سی گری تھی لیکن ٹیبل کے قریب ہونے کی وجہ سے ساری چائے اس کے سینے پر گری تھی، اس لیے وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تاکہ وہ اپنے جلے پر کچھ لگا لیں۔ ارسل آپ ابھی تک ویسے ہی لیٹے ہیں، آپ نے کچھ نہیں لگایا، پتہ ہے نا ایسے چھالے پڑ جائیں گے۔ وہ روم میں آتی اور شرٹ کے بٹن کھولے بیڈ پر باہیں پھیلائے سیدھا لیٹا دیکھتے غصے سے بولی، ارسل آپ کے جلن نہیں ہو رہی؟ دکھائیں۔ وہ جھجک کر ایک سائڈ پر کرتی اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ پین تو نہیں ہو رہا شہزادی؟ سوری یار میری وجہ سے یہ سب ہوا نا، میں ہاتھ پکڑتا۔ ارسل سوری مجھے دھیان دینا چاہیے تھا، میں کتنی بری ہوں نا، ہر وقت آپ کو تکلیف دیتی ہوں۔ شہزادی ایک آنسو نہیں برداشت کروں گا آپ کی وجہ سے، کچھ نہیں ہوا اور پلیز میرے آئنٹمنٹ لگا دیں، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ ارسل نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے اپنے ساتھ پیچھے کو لٹایا تھا۔ میں کیسے وہ اس کی بات پر شوق ہوتی منمنائی، آہ پھر آپ نہیں لگائیں گی تو مجھ سے نہیں لگ رہا شہزادی، اور جلن بھی اتنی ہو رہی ہے، وہ جان بوجھ کر بھری ہوئی آواز میں بولتا، ایکٹنگ کرتا اسے تڑپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارسل آپ کو پین ہو رہی ہے، میں لگا دیتی ہوں، وہ جلدی سے بولتی فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ ارسل نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، وہ فنگر پر کریم لگاتی اس کی گردن سے تھوڑا نیچے ریڈ ہوئے زخم پر لگا رہی تھی۔ اس کا اپنے لیے اتنا پریشان ہونے اور اتنے پیار سے اپنی انگلی کی پورٹ سے اس کے آئنٹمنٹ لگانے پر ارسل کا دل کیا تھا وہ بغیر کسی لمحہ کی ضائع کیے اسے اپنے سینے میں چھپا لے۔ اب تو نہیں ہو رہی جلن؟ ٹیوب لگاتے اس نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ نہیں، ویسے میری شہزادی کے پیارے سے ہاتھوں میں جادو ہے، وہ بولتا اس کے ہاتھوں کو چومتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ ارسل وہ اس کو پٹری سے اترتا دیکھتے رات والا موڈ آن ہونے پر منمنائی تھی، کیا ہے یار میری بیوی تو نا بالکل بھی رومانٹک نہیں ہے، چلیں آپ بتائیں ہنی مون پر کہاں جانے کا پلان ہے؟ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ فوراً بولی، کیوں؟ لیکن میں تو جانا چاہتا ہوں، تو آپ چلے جائیں۔ سیریسلی شہزادی بتائیں کس کے ساتھ جاؤں؟ ارسل نے اس کی چہرے پر اپنے پیار کے رنگ دیکھے، مجھے نہیں پتا بٹ میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ آپ بہت بے شرم ہیں، اس نے اپنی گالوں کو چھوا تھا۔ شہزادی اس کو
بے شرم تو نہیں بلکہ رومانٹک کہتے ہیں۔ وہ بولتا اس کو اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہماری ہمسائی لاریب ہے، اس کو لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیسی نظروں سے دیکھتی ہے مجھے، ارسل نے بولتے اس کی گال پر لب رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، لے جائیں، میری طرف سے دو چاروں کو اکٹھا کر لے جائیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اس کی بات پر تپی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اس نے پیچھے دھکیلا تھا۔ مہر، مجھے یہاں پر کسی کے جلنے کی اسمیل آ رہی ہے۔ آپ کو نہیں آ رہی؟ ارسل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے قریب کرتے بے بس کیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں آ رہی، چھوڑیں مجھے۔ ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی ہلکان ہو رہی تھی اور اس کی باتوں سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ کتنی جلدی وہ مان گیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اٹھائے ہنی مون پر لے جائے گا۔ صحیح ماما کی پرواہ ہے یہاں پر، ماما کا بیٹا جو تڑپ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ کچھ ٹائم اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، آپ کو میرے جذبات کی فکر ہی کب ہے جائیں۔ نہ تو آپ میرے ساتھ ہنی مون پر جانا ہے اور نہ ہی آپ روم میں 10 منٹ سے زیادہ وقت گزار سکتی ہیں۔ ارسل، ایسا تو مت بولیں۔ میری زندگی میں بھائی کے بعد آپ ہی تو سب سے اہم ہیں میرے لیے۔ وہ اس کی بات پر تڑپی تھی۔ آپ تو وہ انعام ہیں میرے لیے جو میرے رب نے بن مانگے مجھے دیا۔ وہ بولتی اس کے مردانہ وجاہت سے بھرپور سفید ہاتھ کو کہتی اپنے لبوں سے لگا گئی۔ آپ وہ عطا ہیں جس کا کوئی مول نہیں۔ آپ تو میرے لیے باعث سکون بن کر میری زندگی میں آئے ہیں۔ ارسل، آپ نے ہی تو میری غلطیوں کو، نادانیوں کو معاف کر کے مجھے جینے کے لیے زندگی دی ہے۔ مہر نے روتے اپنے آنسو صاف کرتے دوسرے ہاتھ کو لیتے شدت سے چوما تھا۔ انکار کیوں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے سینے سے لگا گیا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بٹ آپ جیسے بے شرم بندے کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ وہ اس کے سینے سے چہرہ اٹھاتی مسکراتی ہوئی بولی، ہاں ہاں، ویسے اب بے شرمی کا الزام لگ ہی چکا ہے تو کیوں نہ تھوڑی بے شرمی کر لی جائے۔ وہ اس کے کان کے قریب جذبات سے چور لہجے میں بولتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا بولا، ارسل۔ اس نے شرم سے بولتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانا چاہا، لیکن وہ اس کی ہر کوشش کو اپنی پیار بھری جسارتوں سے ناکام کرتا اس کے کان میں بولتا بے بس کر گیا، اپنی سانسوں کے دامن میں چھپا لو مجھ کو، تیری روح میں اترنے کو جی چاہتا۔ کیا ہوا ہے بچے، یونی بھی نہیں گئی اور ایسے اداس کیوں بیٹھی ہو؟ سویرا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خالہ جانی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں بلا وجہ ہی رونا آ رہا ہے۔ وہ سویرا کی گود میں سر اٹھ کر بیٹھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرنے لگی۔ آہ میرا شہزادی، جب ایسے دل گھبرائے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینی چاہیے۔ کچھ برا ہونے والا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، ایسے اداس نہیں ہوتے۔ چلو شاباش، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اٹھو نماز پڑھو اور اس کے بعد نوافل پڑھ کر سب کے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگو۔ جی خالہ جانی، تھینک یو، میں بس نین کو دیکھ لوں، وہ سو گئی ہوگی، بخار ہو رہا تھا اسے۔ وہ بولتی روم میں آتے نین کو سوتا دیکھتی اس کے اوپر کمبل درست کرتی وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ اس نے نماز کے بعد نوافل پڑھتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ یا اللہ، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، میں کسی کو بھی نہیں کھو سکتی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے نا میں اذلان سے کتنا پیار کرتی ہوں، مانا کہ میں ان کو بتانے سے گھبراتی ہوں، لیکن اے میرے خدا، تو گواہ ہے میری عشق کا، میں کیسے دن رات صرف ایک شخص کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ یا اللہ، میرے زی کو میرے پاس جلدی سے بھیج دیں، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ اب وہ آئیں گے نا تو صاف صاف بتا دوں گی میں بھی ان سے کتنا پیار کرنے لگی ہوں۔ بس اب اور انتظار نہیں ہوتا، میرے زی کو بولیں نا اب جلدی سے آ جائیں۔ ان کی ہنی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی، آنسو چہرے سے پھسلتے چادر کو بھگو گئے تھے۔ رو رو کر دعا مانگتے اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی جائے نماز کو کبڈ میں رکھتی موبائل اٹھاتی اذلان کا نمبر ملانے لگی۔ یور نمبر از سوئچڈ آف، بار بار یہی الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔
وہ موبائل وہیں پر رکھتی نیچے آئی تھی۔ بھائی میں کب سے اذلان کو کال کر رہی ہوں بٹ پاور آف آ رہا ہے، پلیز آپ مجھے اپنا موبائل دیں۔ سونے کیا ہو گیا ہے، اتنی ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ ارسل نے اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا تھا جو اس کی بہن کو انتظار کی سولی پر لٹکائے اسے رلا رہا تھا۔ تایا جان، آپ کا بیٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اب آئیں گے نا تو آپ ان کی خوب خبر لینی ہے۔ وہ اٹھتی عیسیٰ کے گلے لگی تھی۔ ضرور میرا بچہ، اس بار جوتے سے پٹائی کروں گا لیکن تم اس کی سائیڈ نہ لینا۔ عیسیٰ نے دل ہی دل میں اس کو پہلی جیسے لہجے میں باتیں کرنے پر شکر ادا کرتے کہا۔ تایا جان، اب اتنا بھی نہیں، میرے معصوم شوہر کو آپ جوتوں سے ماریں گے تو کیا ہوا؟ ہماری لڑکی تو اب تک اپنی ماں سے جوتے کھاتی آ رہی ہے۔ آغا جان اس کی بات سنتے مسکراتے ہوئے بولے، آغا جان آپ میرے زخموں پر نمک چھڑکیں اور کریں اپنے پوتے کو فون کہ آپ کی پوتی انتظار کر رہی ہے، اگر نہ آئے نا تو میں بات نہیں کروں گی۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلنا چاہا لیکن وہ ناکام ٹھہری۔ آغا جان نے بھی اپنی پوتی کی آنکھوں میں نمی دیکھتے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ یہ لو آ گئی اس کی سگی اولاد کی کال۔ آغا جان دانت کالنگ دیکھتے مسکراتے کال پک کرتے کان کو لگا گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون سے ہسپتال؟ ٹھیک ہے، میرے پوتے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم پہنچ رہے ہیں۔ ابھی ان کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ آغا جان کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ ارسل نے ان کو ایسے گرنے والے انداز میں بیٹھنے پر پوچھا۔ میرا اذلان، ارسل ہسپتال چلو، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آغا جان بھرائی آواز میں پری کو دیکھتے نظریں جھکا گئے۔ نہیں میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، سویرا نے بمشکل بولتے ساکت کھڑی پری کو اپنے سینے سے لگایا۔ ڈیمن ہاسپٹل، دانت کیا ہوا ہے؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ ارسل بھاگتا دانت تک پہنچا تھا۔ اس کے پیچھے آغا جان، سویرا، عیسیٰ، موسیٰ، پری سب تھے۔ نویرا اور مہر ملازمہ کے ساتھ گھر پر ہی رکی تھیں کیونکہ سنبھالنا تھا۔ وہ اٹھ جاتی تو اس کے پوچھنے پر کیا بتانا تھا۔ ڈاکٹر ICU میں لے کر گئے ہیں، ان کے سر پر چوٹ لگی ہے، ڈاکٹرز نے ابھی تک کچھ خاص نہیں بتایا۔ وہ سر جھکاتا بولا، آپ میرے زی کی حفاظت بھی نہ کر سکیں؟ داد بھائی، آپ تو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، پھر کیوں؟ ہاں اگر ان کو کچھ ہوا نا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ انگلی اٹھاتی مشکل سے بولی تھی، پری ایسے نہیں بولتے، ادھر دیکھو۔ ارسل نے روتی ہوئی کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ بھائی میں زی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ملنا ہے زی سے، پلیز مجھے ملوا دیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ بولتی بولتی اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہوتی گری تھی۔ پری چندہ آنکھیں کھولو۔ ارسل نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ ارسل ڈاکٹر کو بلاؤ۔ موسیٰ شاہ تو اپنے بچوں کی ایسی حالت دیکھتے تڑپ رہے تھے۔ سویرا ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی تسبیح کرتے اپنے بچے کی زندگی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی ہلکان ہو رہی تھی۔ I'm so sorry، سر پر بہت زیادہ چوٹیں لگنے کی وجہ سے ان کا برین میں بلڈ فریز ہو گیا جس کی وجہ سے ہم ان کو بچا نہیں پائے۔ سوری، ڈاکٹر نے افسوس زدہ لہجے میں بولتے ارسل کو تمام پیپر تھمائے تھے۔ نہیں میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، سویرا چلاتے ہوئے بولتی اندر کو دوڑی تھی۔ بھائی میں کیوں زندہ ہوں، زی مجھے ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ وہ سامنے اسٹریچر پر لیٹے وجود کو دیکھتی چلائی تھی، زی اٹھیں نا۔ اس نے اذلان کے چہرے سے چادر ہٹانا چاہی تھی لیکن موسیٰ نے ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا۔ بابا جانی مجھے زی چاہیے، مجھے ان کو جگانا ہے، وہ سو رہے ہیں۔ وہ بولتی اس کے چہرے سے چادر ہٹا گئی۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان۔ پری جان جا اس کے چہرے کو چوما تھا۔ زی اٹھیں نا، نہیں تو آپ کی ہنی پاگل ہو جائے گی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے لیکن آج اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ زی اٹھیں، آپ کی وش رو رہی ہے، اٹھیں نا، آپ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، میں مر جاؤں گی زی، وہ چلائی تھی۔ پری یہ نہیں مانے گا، چھوڑ دو اس کو۔ سویرا اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئی تھی۔ وہاں سے گزرتے جس نے بھی یہ منظر دیکھا تھا ہر آنکھ آپ دیدہ ہوئی تھی۔
نہیں زی، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بولتی بڑبڑاتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میرا بچہ، ادھر دیکھو، موسیٰ نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ بابا زی، میں نے زی کو کہا اٹھ جائیں، وہ اٹھ نہیں رہے تھے۔ مجھے زی کے پاس جانا ہے، وہ بولتی جلدی سے اسٹریچر سے اتری، اس سے پہلے کہ وہ گرتی موسیٰ نے اسے بازوؤں سے تھاما تھا۔ بابا مجھے زی کے پاس جانا ہے۔ اوکے میری جان، میں لے چلتا ہوں، لیکن پہلے اپنی حالت ٹھیک کرو، اگر ایسی حالت میں جاؤ گی تو وہ ناراض ہوگا نا۔ موسیٰ شاہ نے اپنے دل کے ٹکڑے کو سینے سے لگاتے ماتھے پر لب رکھے تھے، اسٹریچر پر بٹھاتے اس کے بالوں کو پونی میں قید کیا تھا۔ بابا میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ زی ہمیں بابا زی ٹھیک ہے نا؟ وہ مشکل سے ہی اپنی بات پوری کر رہی تھی۔ ہاں میری جان، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا۔ میرے شیر پتر کو سر پر تھوڑی سی چوٹیں لگی ہیں اور ایک بازو اور ٹانگ فریکچر ہوئی ہے، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، پریشان نہیں ہونا، چلو شاباش، رونا نہیں۔ اور وہ اس کو سینے سے لگاتے روم سے باہر نکلتے اس کو اذلان کے روم کی طرف لے کر گئے۔ میرا بچہ، شکر ہے تجھے ہوش آ گیا، سویرا نے اس کو ہوش میں آتا دیکھتے اس کے گالوں کو چوما تھا۔ ماما آپ روئیں تو نہ، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے۔ ہاں یہ تھوڑی سی ہے، دیکھ ایک ٹانگ اور بازو تڑوا کر کہہ رہا ہے تھوڑی سی چوٹ ہے۔ تو نے میری بہن سے خدمت کروانی تھی تو ویسے بول دیتا۔ ارسل نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے ہاتھ کو چوما تھا۔ او کمینے، میں تیری بیوی نہیں ہوں جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ آقا جان دیکھ لیں، شادی کے بعد کتنا بے شرم ہو گیا ہے۔ بکواس بند کر، اپنی ابھی بیمار ہے اور کیسے زبان چلا رہا ہے۔ چپ کر کے لیٹ، تجھ سے تو میں پوچھوں گا کیسے تو میری بہن پا رہا ہے۔ ارسل نے بغیر شرمندہ ہوئے اسے گھورا۔ وش کہاں ہے؟ وہ اس کے ذکر پر دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ پورے روم میں نظر دوڑانے کے باوجود کہیں پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ابھی تھی یہیں تھی، کہاں چلی گئی؟ نویرا نے اپنے پیچھے دیکھتے کہا۔ ارسل بالکل پاگل ہے تیری بہن، جاؤ ڈھونڈ کر لے کر آ، اگر نہ آئے تو اٹھا کر لے آنا۔ اذلان سب کے چہرے پر پریشانی دیکھتا خود بھی پریشان ہوا تھا۔ ماں ہنی ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ سے بولا تھا۔ ہاں میرا بچہ ٹھیک ہے، بس تمہارے ایکسیڈنٹ کا سنتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سویرا نے پیار سے کہا تھا۔ ماما سچی آپ کی بہو اتنا پیار کرتی ہے مجھ سے، لیکن مزہ ہو، ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ اذلان نے سویرا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ضروری نہیں ہوتا ہر بات لفظوں میں کہی جائے، اگر وہ نہیں بھی کہتی تو پھر کیا ہوا، تم تو جانتے ہو نا، صبح سے رو رہی تھی، کتنا پریشان تھی۔ اذلان وہ تمہارے لیے بہت پیار کرتی ہے۔ میری بچی، تم سے کبھی اسے کوئی نہ دینا۔ سویرا نے پیار سے بولتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ جی ماما جانتا ہوں، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اور یہاں پر سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا ہے، اور ہم ملیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔